اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے پولیٹیکل فورسز کو، اور یہاں پہ مختلف جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو لسٹ ڈاؤن کیا گیا ہے، جیسے بیوروکریسی ہے، یا کسی ملک کا جو کرپشن لیول ہے، ٹیرفس اور ڈیوٹیز کس طرح کی ہیں، ٹریڈ کنٹرول کتنا زیادہ ہے، امپلائمنٹ لاز کیسے ہیں، ڈسکریمنیشن لاز کس طرح کے ہیں، انٹلیکچوئل پراپرٹی لاز کی نوعیت کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایشوز ہیں وہ کس طرح سے ایڈریس کیے جاتے ہیں، آپ کے انوائرمنٹل پروٹیکشن لاز کتنے زیادہ اسٹرانگ ہیں، گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشن کس طرح کے ہیں، ٹیکس پالیسی آپ کی کیسی ہے، آپ کے ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی کتنی زیادہ ہے، آپ کے جو امپورٹ کی ریسٹرکشنز ہیں وہ کس لیول کی ہیں، اور کنزیومر پروٹیکشن لاز کس طرح کے ہیں۔ تو یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں جو کہ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ایسوسیٹ کی جا سکتی ہیں۔ اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں کہ کیسے پولیٹیکل فورسز ہمارے بزنسز کو افیکٹ کرتی ہیں۔ جیسے ٹیکس پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی، تو ٹیکس ریٹس اور انسینٹیوز جو ہے وہ ہمارے بزنس کو پازیٹیولی اور نیگیٹیولی دونوں طرح افیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ٹیکس ریٹ ہائی ہوگا تو وہ ملک جو ہے وہ لیس اٹریکٹیو کنٹری بن جائے گا فار بزنس، اور وہاں پہ کمپنیز آ کے کام نہیں کرنا چاہیں گی۔ دوسری سائڈ پہ اگر ٹیکس ریٹ کم ہے تو وہ کنٹری بزنس کرنے کے لیے، انویسٹمنٹ کرنے کے لیے زیادہ اٹریکٹیو ہوگا۔ دوسری چیز ہے کارپوریٹ گورننس پالیسی، یعنی سم ٹائمز گورنمنٹ یہ ریکوائر کرتی ہے کہ کمپنیز اپنی جتنی بھی فائنینشیل انفارمیشن ہے اس کو ڈسکلوز کریں۔ اب بعض دفعہ کمپنیز کے لیے یہ ایک مشکل فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے ساری جو فائنینشیل انفارمیشن ہے وہ شو کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو جہاں پہ گورنمنٹ اور بزنس کے درمیان کانفلکٹ آ جائے گا تو وہاں پہ پھر پرابلمز آئیں گی۔ پھر گورنمنٹ بعض دفعہ لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے یا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو امپورٹڈ پروڈکٹس ہیں اس کے اوپر ہیوی ڈیوٹیز یا ٹیرفس جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک پروڈکٹ جو لوکلی مینوفیکچر ہوتی ہے اس کی پرائس زیادہ ہے، اور وہی پروڈکٹ جب امپورٹ کی جائے باہر سے اور اس کی پرائس کم ہو، تو گورنمنٹ لوکل انڈسٹری کو بچانے کے لیے اس پہ ٹیکس یا ڈیوٹی لگا کے اس کی پرائس کو زیادہ کر دیتی ہے، تاکہ ایک کمپیٹیٹیو سنیریو جو ہے وہ لوکل اور فارن مارکیٹ کے درمیان بن جائے۔ تو کمپنیز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا امپورٹ کرنے کا فائدہ ہوگا بھی یا نہیں۔ پھر گورنمنٹ جو ہے وہ مختلف انڈسٹریز کو یا تو سبسڈیز دیتی ہیں یا کہیں پہ ریسٹرکشنز جو ہے وہ لگا سکتی ہیں۔ سبسڈی سے مراد ہے کہ وہ کسی پرٹیکولر انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے اسے فائنینشیل اسسٹنس پرووائڈ کرتی ہیں، اور بعض دفعہ کسی انڈسٹری کو اس کی گروتھ کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے وہاں پہ کچھ بیریئرز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں۔ نیکسٹ یہ کہ بزنس دیکھے گا کہ کسی کنٹری میں جو انٹلیکچوئل پراپرٹی لاز ہیں وہ کتنے زیادہ افیکٹو ہیں، کیا وہاں جو پروڈکٹس ہیں ان کی کاپی رائٹس کا یا ان کے پیٹنٹس کا خیال رکھا جاتا ہے، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے بڑی R&D کے اوپر جو ہے وہ انویسٹ کر کے بڑی انوویٹو پروڈکٹس جو ہے وہ بنا لیں، لیکن دوسری کمپنیز جو ہے وہ جسٹ اس کو امیٹیٹ کرتی ہیں، کاپی کر لیتی ہیں، اور ان کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کسی ملک میں جو انوائرمنٹل لاز ہیں وہ کتنے زیادہ اسٹرکٹ ہیں، کیا کمپنیز کو جو ان کی پولوشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے، کس حد تک جو ہے وہ اس کو اسٹرکٹلی فالو کیا جاتا ہے، اور ری سائیکلنگ کے اوپر کتنا زیادہ فوکس ہوتا ہے، جو گرین مارکیٹنگ، گرین پروڈکشن، گرین پریکٹسز ہیں اس کو کتنا زیادہ ایمفسائز کیا جاتا ہے۔ اسی طرح لیبر ریگولیشنز ہیں، مثلا گورنمنٹ اگر منیمم ویجز کو بڑھا دے تو کمپنیز کے جو کاسٹ ہے، ایکسپینسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے، جس کی وجہ سے اسے پرائسز بڑھانی پڑیں گی۔ تو جب ہائیلی کمپیٹیٹیو مارکیٹ میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پرائسز کو زیادہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ پرائیویٹائزیشن اگر ہوتی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کئی اپرچونٹیز موجود ہوتی ہیں کہ وہ کسی فرم کو، کسی ادارے کو، کمپنی کو خرید سکیں۔ جو پہلے گورنمنٹ اون تھا اب وہ پرائیویٹ سیکٹر اس کو بائی کر رہا ہوتا ہے۔ گورنمنٹ سپینڈنگز ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے پولیٹیکل سنیریو کے اندر۔ جتنی گورنمنٹ کی سپینڈنگز بڑھیں گی اتنا ہی آپ کا GDP گرو کرتا ہے، اتنی ہی اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے، بزنس کے لیے نئی اپرچونٹیز آتی ہیں،
لوگوں کو جابس ملتی ہیں. اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی. کسی بھی ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی جتنی بڑھے گی اتنا ہی وہ بزنس کرنے کے لیے ایک اٹریکٹیو کنٹری بن جائے گا. تو نہ صرف وہاں لوکل بزنس جو ہے وہ فلرش کرے گا، بلکہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا FDI ہے وہ بھی زیادہ آئے گی. اور اگر کسی جگہ پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی زیادہ نہیں ہے، انسٹیبلٹی ہے، انارکی ہے، تو وہاں پہ لوگ بزنس کرنا نہیں چاہیں گے. مور اوور جس جگہ پہ آپ بزنس کر رہے ہیں دیکھا جائے گا کہ وہاں کتنی زیادہ اکنامک فریڈم موجود ہے، کیونکہ جتنی اکنامک فریڈم ہوگی رسک آف ڈوئنگ بزنس اتنا کم ہو جائے گا. اور اگر اکنامک فریڈم زیادہ نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ریسٹرکشنز ہیں، تو پھر رسک آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جائے گا. اور اگر رسک بڑھے گا تو آپ کو اپنی جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ROI اس کو ہائر سائڈ پہ سیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ زیادہ رسک لیتے ہیں تو زیادہ گین بھی ہونی چاہیے.